دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں اظہار افسوس کروں گا، اظہار تعزیت کروں گا خیبر پختونخوا کے عوام سے کہ نہ تعلیم کی بات ہے، نہ صحت کی بات ہے، نہ انفراسٹرکچر کی بات ہے، نہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، نہ سوشل ویلفیئر کی بات ہے صرف عشق عمران کی۔ وہی نعرے، وہی پرانی باتیں 13-14 برس میں سوائے ایک BRT کے نہ کوئی میگا پروجیکٹ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کچھ اور۔ آج بھی ایک یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ جو کہہ رہے تھے کہ نیا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکیں گے، ان کے 90 ارکان تھے اور وہ اپنے ارکان کی مدد سے لے آئے، تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ نہیں لا سکیں گے، لانا تھا انہوں نے لے آئے۔ لیکن اظہار تعزیت جو میں کہہ رہا ہوں وہ جمہوریت کے حوالے سے تو ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ باقی پارٹیوں پہ آپ الزام لگاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ، مسلم لیگ نون پہ، کہ آپ جناب ڈکٹیٹرشپ ہے، فیصلے کہیں اور سے آ جاتے ہیں۔ کتنے ارکان اسمبلی نے عدم اعتماد کیا تھا علی امین گنڈا پور پہ، اور کون سی کیبنٹ تھی جہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا؟ بس ایک اوپر سے حکم آتا ہے تو پھر آپ جمہوریت کی بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مختلف اس پر نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہوں گا، اور وہ مختلف یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ نے 2 بیان بڑے اہم دیے ہیں۔ ایک بیان انہوں نے یہ دیا کہ اگر کوئی افغانستان سمیت پاکستان پر حملہ آور ہوگا تو وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے، اور دوسرا بیان انہوں نے یہ دیا کہ اس وقت بھی 12 لاکھ غیر قانونی مہاجرین، قانونی غیر قانونی، جن کو اب ظاہر ہے جن کے پاس اگر ویلڈ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے ان کو غیر قانونی سمجھا جائے گا، 12 لاکھ انہوں نے کہا کہ موجود ہیں اور وہ ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ 2 بیان ایسے ہیں، 2 موقف ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ خود سہیل کے ساتھ وہی کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، سہیل آفریدی کے ساتھ جو کچھ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوتا رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی 18 ماہ بھی گزار سکیں گے، کیونکہ میں آپ کو بڑی ایک سیدھی سادی سی بات بتاؤں۔ علی امین علی امین گنڈا پور جو تھے وہ تو پھر کوئی بڑک لگا لیتے تھے، ڈرامہ کر لیتے تھے، تھوڑا بہت شغل میلہ کر لیتے تھے، یہ صاحب تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو 3 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ آپ جو PTI کا فیورٹ ہے کہ آپ مزاحمت کریں، تو بھائی 26 نومبر والی مزاحمت سے بڑی مزاحمت تو آپ سے ہو نہیں سکے گی کہ سارے ادارے اٹھائیں اور وفاق پہ حملہ کر دیں۔ مفاہمت دوسرا راستہ ہے، تو مفاہمت اس سے ہو سکتی ہے جو قابل قبول ہو۔ ان کی نامزدگی کے بعد جو پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہوئی اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کسی ریاست مخالف کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مفاہمت میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا راستہ ہے قانون کا اور عدالت کا۔ دیکھیں، مجھے اس پر لگتا ہے کہ قانون اور عدالت کے راستے پر اسی طرح اگر چلتے رہے تو آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیض حمید والے کیس کے بعد خان صاحب جو ہیں، ایک رہائی والا کام تو مجھے نظر معذرت چاہتا ہوں، رہائی والا کام تو مجھے بالکل نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پر، بلکہ لگتا ہے کہ کوئی لمبی قید اس کے بعد ایک اور ہو جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ کیا گیا ہے ویسٹیج آف ٹائم ہی ہے، بس ایسے مکھی پہ مکھی مار دی گئی ہے، کوئی بڑی تبدیلی مجھے ادھر خیبر پختونخوا میں۔ لیکن نجف علی صاحب، اب میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اب 2 باتوں کا مجھے اب جواب دیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی طرح جوشیلے نہیں ہیں، حالانکہ ابھی جب وہ آئے تھے تو ان کے آنے سے پہلے یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان میں جوش زیادہ ہے، نوجوان ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ علی امین گنڈا پور سے زیادہ شدت سے بڑا احتجاج کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی سوال کا جواب دیجیے گا۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ اتنی خوش نہیں ہے، ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ پھر حکومت کیسے ہے اگر وہاں پر عوام جو ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ یہ بہت پرانے سوالات ہو چکے کہ یہ کیوں حکومت ہے، یہ بیانیے کی حکومت ہے اور ایک جذباتیت ریٹورک کی حکومت ہے، یہ کوئی کارکردگی کی حکومت تو ہے نہیں۔ اور جب تک یہ بیانیہ، پچھلا الیکشن بھی بیانیے کا الیکشن تھا، جب تک یہ اس قسم کا ریاست مخالف بیانیہ بنا کے واہ واہ کرواتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ورنہ آپ کے سامنے ہی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں نا کامران، پچھلے 13 برس میں کتنی یونیورسٹیاں بنی، کتنے ہاسپٹل بنے، BRT کے علاوہ کتنے میگا پروجیکٹس آئے؟ لیکن سر یہ فیصلہ کرنا کہ ان کو حکمرانی کون کرے گا وہ تو عوام کا ہی کام ہے نا۔ اگر عوام ان کو الیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ بیانیے سے کر رہے ہیں، چاہے ان کو لگتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے دل کو چھو رہی ہے اس لیے وہ ووٹ کر رہے ہیں، ان کو پروجیکٹس نہیں چاہیے، تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ تو عوام کے ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، عوام کو پروجیکٹس نہیں چاہیے تو وہ فیصلہ کر لیں، میں تو آپ سے اختلاف کر ہی نہیں رہا۔
اگر عوام کو نہیں چاہیے، صحت نہیں چاہیے، تعلیم نہیں چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پولیو کا شکار ہوتے رہیں، معذور ہوتے رہیں، ان کے علاقے میں غیر قانونی افغان موجود رہیں، وہ ان کے روزگار پر قبضہ کر کے بیٹھے رہیں، وہ ان کے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے، وہاں پر دہشت گردی خیبر پختونخوا کے اضلاع میں، افغانستان سے جڑے اضلاع میں ہوتی رہے، تو کامران مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ وہاں کے عوام یہ چاہتے ہیں تو وہ یہی چاہتے رہیں، لیکن آپ نے مجھے میری رائے کے لیے بلایا ہے یا مجھے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے، اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ میں آپ کو ایک اور دوسری بات دیکھیں، میری رائے یہ ہے، دیکھیں میری صرف ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، دیکھیے آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو سیلاب آیا تھا امدادی چیک دینے کا کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا تھا، وہاں پر کیا ان سیلاب زدگان کی مدد کی گئی؟ کیا ان کے لیے گھر بنانے کا کام کیا گیا؟ دیکھیں مجھے تو عوام کی بات کرنی ہے، عوام جو ہے ان کی مدد ہونی چاہیے، اگر آپ بیانیے کے ذریعے اپنی کارکردگی کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یہ تو ہر کسی کی اپنی چوائس ہے۔